لیسن نمبر 13A، سورہ ناس۔ سورہ فلق کی اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کو معوذتین یعنی حفاظت مانگنے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بہترین سوریں ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہر مصیبت سے، پریشانی سے، لوگوں کے برے ارادے سے، لوگوں کے برے منصوبے سے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی ہم حفاظت کریں ان سوروں کے ذریعے سے۔ تو پھر ہمیں نہ جادو کی ضرورت ہوگی، نہ منتر کی ضرورت ہوگی، نہ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اور یہ بہترین سورے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہے ہیں اور ہمیں خود دے رہے ہیں کہ تم ان کے ذریعے سے دعائیں کرو، ادھر ادھر کے چکر مت مارو، اپنے ایمان کو خراب مت کرو۔ ابھی میرے ساتھ آپ لوگ ریپیٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ تجوید کا ایک رول یہاں پہ ہم کور کریں گے کہ نون میں اور میم میں جب تشدید ہوتا ہے تو گننا کرتے ہیں۔ گننا یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، تھوڑی دیر روک کر آواز کو رکھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ نون میں ہے تو اب تھوڑی دیر آواز کو ہم روکیں گے، اور جتنی آیتیں ہیں اس سورے میں سب میں نون میں تشدید ہے تو ہر جگہ گننا کریں گے۔ تو آپ لوگ مائک انمیوٹ کر کے جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس۔ قل أعوذ برب الناس. اب یہاں پہ با کو نون پہ روکیں گے، برب الناس۔ کیوں روکیں گے؟ کیونکہ نون میں کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو جب بھی تشدید ہوتی ہے تو گننا کر کے پڑھتے ہیں۔ ملک الناس، ملك الناس. الہ الناس، إله إله الناس. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس۔ من الجنة والناس. تو یہ کیونکہ نون میں جب بھی تشدید آئے گی تو وہاں پہ ہم گناہ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ جتنی بھی آیتیں ہیں سورہ ناس کی سب میں کیا ہے؟ تشدید ہے نون میں، تو ہمیں ہر ایک آیت میں گناہ کر کے پڑھنا ہے۔ گناہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو روکنا۔ تو جب میم میں اور نون میں ہوگا تب گناہ کریں گے۔ جیسے میم میں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، اور نون میں ان اللہ۔ تو ہم نے جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہم دیکھیں کہ کہاں پہ تشدید آ رہا ہے، کہاں پہ گناہ کریں گے، کہاں پہ نہیں کریں گے۔ اوکے، تو قل مطلب کہہ دیجئے، یہ کئی بار آ گیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اور پھر ساری امت کی طرف اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی طرف مخاطب ہے۔ کہو، کیا کہو؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی۔ اور رب کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا خیال کر کے پرورش کرے، ہر ایک ایک چیز کے، باڈی کے ہر ایک ایک ذرے کے، ہر ایک ایک ضروریت کو اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیئر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ تو قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرو، اپنے بارے میں سوچو کہ ہم انسیف ہیں، میں محفوظ نہیں ہوں، کیونکہ ہم شیطان کے مسلسل حملوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا رب آج کے 700 کروڑ لوگوں کا، آدم علیہ السلام سے آج تک کے لوگوں کا
اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا جو رب ہے اس رب کی کیا کر رہے ہیں؟ ہم حفاظت مانگ رہے ہیں۔ لوگوں کا رب تو ابھی کے جو لوگ ہیں تو تقریباً 700 سے 800 کے آس پاس ہیں۔ 700-800 کروڑ لوگوں کا جو رب ہے، جو ایک ایک ضروریت کو لوگوں کی پوری کر رہا ہے، صرف انسانی نہیں، جناتوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، سمندر میں رہنے والے مچھلیوں کی، سانپوں کی، بچھوؤں کی، چیونٹیوں کی، ساری جو بھی مخلوقات ہیں، پیڑ پودوں کی، پہاڑوں کی، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کیئر کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں۔ ان کو کیا چیز لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دے رہے ہیں۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی پاور کو امیجن کرو کہ کس کی حفاظت مانگ رہے ہو آپ، اور کس سے پروٹیکشن مانگ رہے ہو آپ، کس سے اپنی سیکورٹی مانگ رہے ہو آپ۔ لوگوں کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے انتظام کرتا ہے، جیسے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا، موسموں کا انتظام کرنا، ہر ایک کے جسم کے ذرے کی پرورش کرنا، آکسیجن فراہم کرنا، آکسیجن دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے ساتھ پڑھو کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، لوگوں کا رب ہے تو کیسا ہے۔ قل یعنی تبلیغ کیجئے، بتائیے لوگوں کو پیار سے، حکمت سے لوگوں کو سمجھائیے کہ ہمارا رب اللہ ہے جو تمام مخلوقات کو پرورش کر رہا ہے۔ اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ سے مانگو، حکمت سے، پیار سے، جھگڑے سے نہیں۔ ملک الناس، ابھی ہم نے کہا میں حفاظت میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کے بارے میں وہ جو رب ہے اس کے بارے میں اور زیادہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیفائن ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں ڈیٹیلز آ رہی ہے۔ برب الناس، کس کی حفاظت میں جانا ہے؟ لوگوں کے رب کی۔ ملک الناس، ملک مطلب بادشاہ، اور الناس مطلب لوگوں کے بادشاہ کی حفاظت میں۔ الہ الناس، الہ مطلب معبود، اس سے پہلے بھی آ گیا ہے، ناس بھی آیا ہے، لوگوں کے معبود کی۔ تو یہ سب ریلیٹ ہوں گے پیچھے والی آیت سے، قل اعوذ سے۔ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ اس دنیا کے سارے یعنی تقریباً 700 کروڑ لوگوں کا بادشاہ ہے، ان کی زندگی اور موت اور ان کا سب کچھ دراصل اسی کا ہے۔ الہ الناس یعنی سب کا سچا معبود۔ کوئی کسی کا بھی دعویٰ کرے کہ یہ ہے، لیکن حقیقت میں اگر کوئی ہے جس کی عبادت کی جائے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں، چاہے اس کا کتنا ہی انکار کریں۔ اے اللہ، مجھ کو اپنے آخرت کی چیزوں میں بھی تجھے بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں تیری ہی بات کو ماننے کی توفیق دے۔ اس بات کی بھی توفیق دے کہ تجھ ہی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش کروں، تیری ہی عبادت کروں، اور تیری ہی اطاعت کروں، یعنی تجھے ہی، تیرے ہی آرڈرز کو فالو کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں۔ اور پھر اپنے بارے میں احتساب کرنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کتنی بار ہم نے اللہ کے بجائے اپنے آپ کی بات مانی ہے، اور اپنے آپ کو ہی ہم نے خدا کا درجہ دیا ہے۔ کتنی بار ہم نے شیطان کے آرڈرز کو فالو کیا ہے، یعنی شیطان کی ہم نے عبادت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ خراب دوستوں یا چیزوں یا انٹرنیٹ موبائل کے خراب استعمال سے، یا بیکاری یا سستی کی وجہ سے۔ ابھی پلان کرو کہ خراب چیزوں، عادتوں اور دوستوں اور زندگی سے نکالنے کا اور صحیح استعمال کا پلان بنائیے، کہ جو برے ہیں، بری عادت، برے دوست، ان کو زندگی سے باہر کریں گے، اور پلان کرو کہ ساری چیزوں کو ہم اچھے اس میں استعمال کریں گے، اچھے اس میں لائیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، من شر برائی سے، وسوسہ ڈالنے والے، الخناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے۔ خناس کا مطلب ہوتا ہے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے۔ من شر الوسواس الخناس، ابھی یہاں تک جو ہم مانگ رہے تھے تو کس کی حفاظت مانگ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اب یہاں ہے من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے؟
تو وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ چھپ کر حملہ کرنے والوں کے شر سے، برائی سے، تکلیف سے، جو ایک مرتبہ آتا ہے، اٹیک کرتا ہے، چلا جاتا ہے، دکھتا نہیں ہے، پھر دوبارہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ وسوسہ، وسوسہ کہتے ہیں پے در پے، یعنی کنٹینیو، ایسے طریقے سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈال دی جائے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو۔ وسوسہ برائی کا پہلا حملہ ہے۔ شیطان اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر انسان برائی کرنے کی نیت کر لیتا ہے، پھر نیت یعنی ارادہ عمل میں بدل لیتا ہے۔ اگر یہی عمل بار بار کیا جائے تو عادت بن جاتی ہے، اور بری عادتیں برے انجام تک لے جاتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شراب نہیں پیا کبھی زندگی میں، اب شیطان اس کو اگر لائے گا تو کیسے لائے گا؟ ارے یہ فلیور والا ہے، اس میں اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں اتنا گناہ نہیں ہے، اس میں اتنا نشہ نہیں ہے، یہ ہلکا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایمان جو ہے اس کو جگائے گا، نہیں غلط چیز ہے مت کرو۔ لیکن پھر وہ شیطان کی بات مان کے اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو، جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری اور ایک لمیٹیشن تیار کر رکھا ہے، اس کو کسی نے فلانگ دیا، تو پھر اس کے لیے دوبارہ اس کام کو کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، کہ ایک مرتبہ جو کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کو کرنے میں وہ آسان لگتا ہے، اور پھر اگر وہ کئی بار اس کو کر لیتا ہے تو پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور اس کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ہم غافل ہوں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر کریں تو چھپ جاتا ہے، مگر وسوسہ ڈالنا کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی بھی کام کر رہے ہوں ہم، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اذکار ہم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کام کرنے کے ٹائم پہ بھی۔ اب اوپر ابھی آیا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ چھپ کر حملہ کرنے والوں کے شر سے۔ یہ لوگ کہاں حملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں، الذی، جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتے ہیں، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔ اس کی سنگولر آتی ہے صدر، صدور پلورل ہے، صدر اور صدور سینہ اور دل دونوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ شیطان کے حملوں کا احساس کرو، اللہ کی ذکر کی اہمیت کو محسوس کرو کہ اس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ سینہ دل کا آنگن ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ دل کی کئی بیماریاں ہیں، جیسے جہالت یعنی کسی چیز کو نہ ماننا، شکوک یعنی ڈاؤٹس، نفاق یعنی کچھ دکھانا اور کچھ ہونا، بری خواہشات، بیڈ ڈیزائرز جو دکھتے نہیں ہیں، کینہ، کپٹ، بغض، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کے بارے میں جلنا، عداوت، دشمنی اور دوسروں سے جلنا وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ سینے کی بیماریاں ہیں، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کے لیے کوئی ہاسپٹل، کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی ڈاکٹرز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کی جو آیتیں ہیں اگر ان کو پڑھی جائیں تو یہ تمام بیماریاں، جو بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، ڈاؤٹ ہونا ہے، اور نہ ماننا ہے، کسی چیز کو انکار کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ انشاءاللہ ہماری دلوں کی جو بیماریاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی قرآن کی آیتوں سے۔ اب یہ چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، اٹیک کرنے والے، سینوں میں، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے، برے چیزوں کی طرف لے جانے والے، برے کاموں کی طرف لے جانے والے، برے کام کرانے والے کون ہیں؟ تو من الجنتی، جناتوں میں سے، من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے۔ والناس انسان سنگولر آتی ہے، ناس اس کی پلورل ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے جن، ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے، وہ ایک بدترین اور بدماش دشمن کی طرح
مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے، اپنے ساتھ جن کے موجودگی کا احساس رکھو۔ وسوسہ ڈالنے والے انسان، ہر وہ دوست یا رشتہ دار یا گروپ جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اور اللہ کے دین سے دور کر دے، اسلام کے بارے میں شک پیدا کرے یا گناہوں پر اکسائے، وہ نظام تعلیم، وہ ایجوکیشن سسٹم جس میں صرف اپنے کا رول ہو اور اللہ کا کوئی رول نہ ہو، یعنی بس میں ہی کر رہا ہوں، میں نے ہی کیا ہے، میں نے ہی سیکھا ہے، میرے ہی کرنے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جو آج کل پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ معاشیات کی وہ ماہرین جو کہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، یعنی انٹرسٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ معاشیات یعنی اکنامکس کے ایکسپرٹ آ کے بولتے ہیں کہ آج کل بنا انٹرسٹ کے کچھ کام نہیں کر سکتے۔ میڈیا جس میں خبریں، پکوان یعنی کوکنگ، فیشن، صحت، تعلیم اور تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جاتی ہے، یہ سب کے سب وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں، بلکہ ہر وہ مرد اور ہر وہ عورت جو اپنے لباس، چال، باتوں سے بے حیائی یا غلط چیزوں کو پھیلائے۔ کیا دنیا ایسے لوگوں سے بھری نہیں ہے؟ بہت سارے ہیں جو ہم کو اللہ سے، عبادتوں سے، نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہیں۔ وہ چینلز بھی ہیں، وہ سیریلز بھی ہیں، وہ ڈراماز بھی ہیں، اور وہ ہمارے دوست بھی ہیں۔ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کرو کہ مسلم اور ترمذی اور نسائی، یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہے، کہ ان میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کے مثل کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ آج تک ایسی آیتیں نازل نہیں ہوئیں۔ اس دعا والی صورت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو مل کر غلط پروگرامز، چیزوں اور دوستوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اپنی سوسائٹی کو صاف کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس میں؟ جی نہیں۔ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس میں؟ جی نہیں۔ نہیں شیخ۔ جی نہیں، ابھی اوکے تو کچھ نہیں ہے۔ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میٹنگ اینڈ کرتے ہیں، واپس سے ریجوائن کرو اور ہم لوگ پھر گرامر کا چیپٹر دیکھتے ہیں، اور آپ لوگوں